فضہ نے بتایا ہے کہ حبش میں تابوت میں بند کر کے جنازے اٹھتے. شان شہزادی فضہ بھی بتائی ہے کہ اگر گھر کی کنیز صاحب معرفت ہو تو بی بی اپنی وصیت میں اس کا تذکرہ کرے کہ ابوالحسن تاکہ نامحرم کی نگاہ میرے جنازے پہ نہ پڑے، کہ دن کی روشنی میں نہیں، شب کی تاریکی. سنتے ہیں نا آپ کہ آواز آئے گی غصو ابصارکم، جب محشر میں فاطمہ کی سواری آئے گی کہ اپنی آنکھیں نیچی کرو. ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، یہ نکتہ شاید نہ سنا ہو آپ نے، اور سن لیجئے. زندگی کا پتہ نہیں ہے پھر کون آئے اور کون بتائے. یہ جو ہے نا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کرو، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ امر تکوینی ہے. شریعت کا حکم تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. مجھے نہیں معلوم اس بات کی قوت کو آپ محسوس کر رہے ہیں. یہ جو صدا آئے گی نا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، یہ شریعت کا حکم نہیں ہوگا. جیسے اللہ نے شریعت کا حکم دیا نماز پڑھو، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھے گا. یہ امر تکوینی ہوگا کہ جو اختیاری عمل نہیں ہوگا، اختیاری عمل نہیں ہوگا. کوئی اپنی آنکھوں کو بلند رکھ نہیں سکے گا. کیوں؟ زہرا کی سواری آ رہی ہے جس کو اللہ نے اپنے نور کی عظمت سے خلق کیا. ملائکہ کو نور سے خلق کیا، زہرا کو نور کی اپنے عظمت کے نور سے خلق کیا. جلال الہی، عظمت الہی کا مظہر ہے فاطمہ. کہ ابوالحسن جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھے اور اس کے بعد ایک ایک نام بتائے کہ جس نے مجھے اذیت دی ہے، یہ میرے جنازے میں نہ جانے کتنی اذیتیں ملی، کتنی اذیتیں ملی ہیں بیوی. عزادارو، فاتح خیبر و بدر و حنین خطبہ سے آپ سنتے ہیں کہ علی اکثر خطبہ دیتے ہوئے مسجد کوفہ پہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے تھے. کبھی آہستہ آواز سے روتے تھے، کبھی بلند آواز سے روتے تھے، اور کہتے تھے ارے یہ ید اللہی ہے، یہ ید اللہی ہاتھ ہیں علی کے. لیکن زہرا کو تماچا لگ رہا تھا. لفظ ضربہ نہیں ہے، لفظ لطمہ ہے. روایت اگر برداشت کر سکیں گے تو کبھی عرض کروں گا کہ ضربہ میں اور لطمہ میں کیا فرق ہوتا. جب فضہ نے چیخ سنی نا علی کی کہ یا علی آپ تو فاتح خیبر ہیں، زہرا کے جانے کا اتنا دکھ ہوا کہ ایک مرتبہ دیوار کی طرف رخ کیا اور علی چیخیں مار مار کے رونے لگے. کہ فضہ، زہرا نے بتایا نہیں تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زخم تازہ تھا. میں کہوں گا عجیب مظلومیت ہے آل محمد کی. فاطمہ زہرا، مولا علی چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں. اور وہاں جب غسالہ کو بلایا گیا نا قید خانے میں، اور ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سید سجاد سے حکم امامت لیا کہ بیٹا سجاد کرتا اتاروں یا کہ پھوپھی اماں رہنے دیجئے. ایک مرتبہ وہ غسالہ سر پر ہاتھ پیارتی ہوئی باہر نکلی. ارے ننھی سی بچی کو ایسے بتا دیا نے. بس عزادارو،
ایک مرتبہ جب علی نے آواز دی کہ بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، ودا کر لو ماں سے، پہلے بچیوں نے آخری دیدار کیا، ام کلثوم آگے بڑھی، زینب عالیہ آگے بڑھی۔ جب بچیوں نے ماں سے ودا کر لیا نا، ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، ماں سے ودا ہوئے۔ ایک مرتبہ جب علی نے دائیں اور بائیں دیکھا کہ میرا حسین نظر نہیں آ رہا، حسن مجتبیٰ حجروں میں دیکھتے گئے کہ ایک سب سے آخر حجرے میں حسین زمین پر بیٹھے ہیں اور اتنا گریہ فرما رہے ہیں کہ زبان مطہر منہ سے باہر ہے۔ ایک مرتبہ بھائی کا ہاتھ تھاما، حسین قریب آئے، کہا اماں اگر آپ فخر مریم ہے نا تو میں فخر عیسیٰ ہوں، کہ جب تک آپ خود آواز نہیں دیں گی حسین آخری ودا کے لیے نہیں آئے گا۔ عزاداروں کفن کے بند کھلے، فاطمہ زہرا کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، ارے میرے پیاسے بیٹے، میرے غریب الوطن بیٹے، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے جب حسین پشت زلجلہ سے زمین پر آ رہے تھے، ایک برقع پوش بی بی سرزمین کربلا کو اپنی چادر سے صاف کر دیا۔ جب شبر پہنچا ہے نا کوفے، اور ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا تو کیا تیز خنجر لے کر نہیں گیا تھا؟ حسین کا گلا تو نے تیز خنجر سے کیوں نہیں کاٹا؟ ارے بار بار ضربے کیوں لگانا پڑی؟ 18 ضربے لگائی، پھر حسین کا گلا تن سے جدا ہوا۔ وہ ملعون کہتا ہے خنجر تو بہت تیز تھا، جیسے ہی حسین کے گلے پہ رکھتا تھا ایک برقع پوش بی بی کے 2 ہاتھ سامنے آ جاتے، ارے میرے بیٹے کو نہ مار، چکیاں پیس پیس کے پالا۔